یا غالب لا کل غالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی وسیرت وصورت رسول اللہ بنت نبی الرحمت سیدۃ النساء والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وأوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ القائم الحجت صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ التوبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمۃ اللہ ہی علیہ خمسہ مجالس بسلسلہ آمد نور کلیہ صاحب العصمت صاحب العصمت و وجہ العصمت امیر المؤمنین کے سلسلے میں گزارشات جو ان دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ گزارشات ہو سکتا ہے زمینی نہ رہیں اور وہ عرشی ہو جائیں، کیونکہ معصومین علیہ السلام کی مودت میں مومنین کے پاس چند گنی چنی خوشیاں ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ وہ سب فرشی نہیں ہیں، ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لہذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ بادشاہوں کے بارے میں جب بھی دیکھیں تو اس میں کچھ اصول انسان طے کر لے کہ کیا ہمیں ان کی زمین پر آمد کو صرف افزائش نسل کے نقطہ نظر سے دیکھنی ہے کہ ان کے کچھ ماں باپ تھے اور پھر ان سے یہ اولاد ہے، کیا یہی انسان کا نقطہ نظر ہے، یا پھر رسول اللہ کے قول کے مطابق کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اور کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی سوچ تھے، ارادہ تھا، مشیت تھی، ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئے تھے، تو میں اس سے بھی پہلے نبی تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو میں خلق ہوا، نہیں، کہا میں نبی تھا، میں نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی سوچا جا رہا تھا ارادے اور مشیت میں، تو میں نبی تھا۔ تو اگر افزائش ماں باپ کے حساب سے دیکھیں کہ سرکار ابو طالب اور سیدہ موجود تھیں تو علی اس دنیا میں آئے، تو میرا سوال یہ ہوگا، عبداللہ صلوات اللہ موجود تھے اور سیدہ آمنہ سلام اللہ موجود تھی تو رسول اللہ ظاہر ہوئے، تو میں پوچھوں کہ یہاں تو یہ وسیلہ ٹھیک ہے تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آدم سے پہلے نبی تھا، تو جب خلق ہوئے تو وہاں نہ آمنہ تھی نہ عبداللہ تھے، تو وہ کیسے خلق ہو گئے تھے؟ اور اگر خلق ہو گئے تھے تو پھر وہ وجود کیا تھا؟ کیا وہ انسانی وجود تھا؟ کیا وہ نورانی وجود تھا؟ کیا وہ تخیل تھا؟ کیا وہ کوئی کلمہ تھا؟ کیا وہ کوئی تصور تھا؟ کوئی مقام تھا؟ کھڑے کہاں تھے؟ بیٹھتے کہاں تھے؟ کیا اس وقت بھی انسان تھے؟
انسان نہیں تھے؟ یہ سارے سوال حل طلب ہیں کہ انہیں سوچا جانا چاہیے۔ کوشش یہی ہوگی کہ ان دنوں میں ان سارے سوالوں کو ساتھ لے کر چلوں اور ہم دیکھیں کہ آخر ان سوالوں کا کوئی جواب ہے بھی، یا محمد والے محمد جواب سے پاک ہیں، یا پھر یہ ہے یعنی کچھ تو ہمیں طے کرنا پڑے گا جناب کہ یا محمد والے محمد سوال ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی جواب ہو۔ تو پھر اگر وہ سوال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اٹل حقیقت ہے، کیونکہ اٹل حقیقت ہوں گے تو سوال نہیں ہوگا۔ سورج ہے، اب آپ سوال نہیں کر سکتے بھئی کون سا سورج، کون سا سورج، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے ان کو سمجھنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے انسان کو۔ مثلا امیر المومنین کا تمہیدی گفتگو ہے، آج تمہید اگر آپ نے پلے باندھ لی تو پھر باقی مجالس بہت جشن کی آسان ہو جائے گی میرے لیے، لیکن آج ہی مجھے بھی دقت ہے آج کہ میں جس آیت کریمہ کو لے کے چلا ہوں وہ آیت کریمہ بڑی ہیبت ناک ہے، سورہ توبہ کی ہے اور 40واں نمبر ہے اس کا، اور اس میں چلیے ابھی آیت سن لیجیے اور پھر میں بحث سنوں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں اتنی مشقت کیوں کرنے لگا ہوں اور کیوں عرض کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے بالکل مجلس سے ہٹ کے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کہہ دیجئے کلمۃ اللہ ہے عالیہ، کہہ دیجئے اللہ کا تو کلمہ صرف ایک ہی ہے اور وہ علی ہے۔ کلمۃ اللہ ہے عالیہ، اور اس کے ترجمے میں مولوی فرمان صاحب نے بھی کہا کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے، تو بھائی علی کا معنی جب بلندی کر دیا تو علی ہی رہنے دو نا، کیا مسئلہ ہے؟ جب علی کا معنی بلندی آپ نے کر دیا تو ویسے ہی رہنے دیجیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اب سمجھ میں اللہ کہہ رہا میرا ایک ہی کلمہ اور وہ علی ہے، کلمۃ اللہ ہے عالیہ، میرا صرف ایک ہی ہے یا ایک ہی کلمہ ہے، یعنی میں کسی اور کلمے سے واقف نہیں ہوں، میرا ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی کلمہ ہے۔ تو سمجھیے اب اسے تھوڑا میں اور آسان کر دوں کہ بھائی دیکھیے لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ کا اقرار ہے، لاکھ کہتا رہے لا الہ الا اللہ کافر سے مسلمان نہیں ہوگا، جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے تب تک وہ اسلام میں نہیں آ سکتا۔ یعنی اکیلا لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا میرا کلمہ، یہ نہیں کہا میں ہوں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے میرا، کہا نہیں میرا کوئی کلمہ ہے ہی نہیں، اگر میرا کوئی کلمہ ہے تو ایک ہی ہے اور وہ علی ہے۔ اور مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ شرط نہیں ہے، محمد الرسول اللہ شرط ہے کہ تم لا الہ الا اللہ اگر نہ بھی کہو، صرف یہ کہہ دو محمد الرسول اللہ، تو جب تم اسے رسول مان لو گے تو میں تمہارا رب ہو گیا۔ سمجھ رہے کلام کی گہرائیاں بالکل مختلف مجالس پڑھنا چاہ رہا ہوں، دل کی خواہش تھی کہ کبھی ایسی جگہ پڑھوں جہاں میرا دل لگتا ہے، اور وہ مولا نے عطا فرما دی، تو وہ کبھی بھی نہیں، لا الہ الا اللہ کروڑوں مرتبہ کہتے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کہا تو اب آپ مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان والا نہیں کہا، حالانکہ تم نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا محمد الرسول اللہ بھی پڑھا، تو تم اپنی زندگی کو یعنی معاشرتی زندگی کو تم ایک قاعدہ قانون یعنی شریعت کے تحت لے آئے، اور اس کا نام ہے اسلام، کہ تم کسی قاعدے میں آ جائے نہیں، اور آسان یعنی تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو اب تم حرام کی بجائے نکاح پر قادر ہو گئے، اب تم نکاح پر قادر ہو گئے، لیکن تم مومن نہیں ہوئے،
تمہاری افزائش پار ہو گئی لیکن تم مومن نہیں ہوئے. اسی لیے جب عربیوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو رسول نے کچھ اور ڈیمانڈ کی تو انہوں نے منہ بنایا. فوراً سورہ حجرات کی آیتیں اتری. اے میرے نبی یہ جو عربی تیرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا, ان سے کہو تم نے کلمہ پڑھا, تم اسلام لائے, ایمان تو تمہارے دل میں اترا ہی نہیں. یعنی اللہ نے قرآن میں اسلام کو الگ کر دیا, ایمان کو الگ کر دیا. کہا تمہارے دل میں ابھی اسلام ہے, تم نے اسلام قبول کیا, تمہارے دل میں ابھی ایمان تو اترا ہی نہیں. تم اسلام لائے, ایمان نہیں لائے. تو لگتا ہے رسول نے کچھ کہا ہے جو انہوں نے مانا نہیں. کہا ہم نے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی نے کہا تم مسلمان ہو. کہنے لگے ہم مومن ہیں. کہا نہیں, مومن نہیں ہو, مومن نہیں ہو, مومن نہیں ہو. تم نے ابھی تک تمہارے دل میں وہ جو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ کلمات ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجیے, سب نے لکھا کہ رسول نے سوال کیا علی کی ولایت کا کہ اس کا بھی اقرار کرو کہ یہ میرا وصی اور خلیفہ ہے. تو انہوں نے منہ بنایا یہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے, بس اتنا کہنا تھا. کہا تو ٹھیک ہے پھر تم مسلمان ہی صحیح, اللہ تمہیں مومن نہیں مانتا. تو اب مسلمان ہونا اور بات ہے, مومن ہونا اور بات ہے. لیکن خالی مومن ہونے پہ بھی جان نہیں چھوٹی. سب سے زیادہ جھڑکیاں مومن کو ہی ملی. تم نے سمجھا اللہ نے مسلمان کو نہیں چھیڑا, لیکن تم سنا جا کے مائدہ میں دیکھو کہ کیا تمہیں نہیں کہا کیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. ایمان لاؤ. وہاں صرف ابھی اسلام کا اور مومن کا تھا, لیکن اب قرآن آگے بڑھ گیا. کہا صرف ایمان لانے کے بعد بھی ابھی بڑا کچھ رہ گیا. اب وہ یہ کہیں گے کہ ایمان لانے سے مطلب علی کیوں ہو گیا. تو بھائی یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. کچھ لانا ہے ایمان, ایمان لانے والوں کو بھی کچھ لانا ہے. تو چلو ڈھونڈیے کہ ایمان جو اللہ مانگ رہا ہے تو ڈھونڈے تو صحیح کہ کیا رسول نے ایمان کو بتلایا بھی ہے کہ نہیں. ہاں تو دکھایا نا, اور دکھایا بھی تھا. کوئی مسجد نہیں تھی, میدان تھا, اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے, سامنے کافر بھی کھڑے تھے. یعنی دونوں فریق کھڑے تھے, کافر بھی مسلمان بھی, اور اس کے درمیان رسول نے کہا کول کا کول ایمان جا رہا ہے. کول کا کول ایمان جا رہا ہے. کول کے کول کفر کے مقابلے میں, معاف کیجیے گا وہ میرے بڑے بڑے معتبر جن کی میں تابعداری کرتا ہوں وہ صحابہ بھی ادھر ہی تشریف فرما ہیں, لیکن معاف کیجیے گا سوال تو مشکل ہی ہے کہ اگر کول کا کول ایمان جا رہا ہے تو پھر پیچھے جو مسلمان ہیں وہاں کیا ہے. نبی کی نظر میں کول کا کول ایمان, کول کے کول کفر کے مقابلے میں. بھائی دیکھیے کول کا کول کفر ہے ادھر, کول کا کول ایمان نکل کے جا رہا ہے. پیچھے صرف ایک تیسرا درجہ رہتا ہے جسے قرآن نے منافقین کہا. تو اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں خدا کو. اب جو کلے ایمان پر ایمان لائے گا اللہ اسے مومن کہے گا, ورنہ نہیں کہے گا, ورنہ نہیں کہے گا. اسی طرح اللہ کا ایک ہی کلمہ ہے. اللہ کہتا ہے کلمۃ اللہ عالیہ, میرا ایک ہی کلمہ ہے جو علی ہے. چلیے اس کو ابھی بلندی ہی رہنے دیجیے. بلندی تو بلندی کیا ہے بھائی, تم جب دعا مانگتے ہو تو پھر آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ مشرق مغرب شمال جنوب جدھر مرضی دیکھو, لیکن آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ کیونکہ تم بلندی کی طرف مائل ہو. یعنی بلندی کا تصور تمہیں فطرت نے دیا ہے کہ اللہ اور اللہ سے متعلق جتنی چیز
کی طرف ہیں تو بلندی کا عربی میں علی ہی تو نام ہے نا. تو تمہاری فطرت ہے, تمہاری فطرت میں داخل ہے, یہ سب چیزیں تمہاری فطرت میں داخل ہیں. تو وہ کلمۃ اللہ تک آج اتنا ہی تعارف کہ ایمان لانے والوں کو بھی ایمان لانا ہے, اور اسلام لانے کے بعد ایمان لانا واجب ہے, اور وہ لانا ضروری ہے, اور وہ دل میں اترے گا تو قابل قبول ہوگا, ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا. چلو یہاں تک اب وہی مسئلہ پھر شروع ہو جہاں سے ہم شروع ہوئے کہ زمین پر تو ہمیں نظر آیا کہ سرکار عبداللہ ہیں, سرکار آمنہ ہیں, سرکار ابو طالب ہیں, سرکار فاطمہ بنت اسد سلام اللہ ہیں, یہ سب موجود ہیں, اور ان کے اولاد ہے محمد مصطفیٰ ختمی مرتبہ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب. لیکن خدا کے ہاں جب یہ ظاہر ہوئے تو ان سے پہلے نہ آباء و اجداد ہیں, نہ ماں باپ ہیں, بس کچھ بھی نہیں, نہ زمین ہے نہ آسمان ہے, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, حتیٰ کہ وہ کعبہ بھی نہیں جس کا مولود بناؤں. وہاں اللہ کا اپنا گھر بھی نہیں, کسی کا تو کیا ہوگا, اللہ کا بھی گھر نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن بحث کیونکہ کعبہ سے شروع ہوئی ہے کہ کعبہ میں آئے تو کعبہ کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آخر اس گھر کی ضرورت کیوں تھی, نازل کیوں کیا, بنایا کیوں, جواہرات سے نہیں بن سکتا تھا, کالے پتھروں سے کیوں بنا؟ بھئی کسی خوبصورت وادی میں ہوتا, پھلواڑی ہوتی, آبشاریں ہوتی, مور ناچ رہے ہوتے, سبز ہوتا, پہاڑا ہوتا, لیکن گور بھائی تو شاہ صاحب تو میرے ساتھ وہاں پھرتے رہے, کیا حیبت ناک کالے سیاہ پتھر, پودا دیکھنے کو نہیں ملتا, چھاؤں ہے نہیں, زمزم نہ ہوتا تو لوگ مر جاتے, کچھ بھی نہیں. کیوں اتنی حیبت ناک جگہ پسند کی؟ خدا کی قسم اللہ نے حیبت ناک جگہ پر کعبے کو قائم کر کے تمہیں عبرت دلوائی, تمہیں خوف دلوایا اپنی ذات سے. اگر تم اس کی رحمتیں اور نعمتیں دیکھ لیتے تو جیسے تم اب اللہ کو چھوڑ چکے ہو اسی طرح کعبے کو بھی چھوڑ دیتے, وہ تمہاری سیاحت کی جگہ بن جاتی, سیر سپاٹے کی جگہ بن جاتی. لیکن اللہ نے وہاں حیبت رکھی کہ جب وہاں جاؤ تو تمہیں دہشت ہو, تمہیں حیبت ہو, تمہاری سیر کا نہ بن جائے, بلکہ وہاں تم روتے پیٹتے ہوئے جاؤ تاکہ تمہیں حیبت نظر آئے. تو ایسے گھر میں علی کا آ جانا یاد رکھو, ایسے گھر میں آ جانا یہ باعث مسرت نہیں انسان کے لیے, باعث حیبت ہے کہ ہر لمحے علی سے ڈرتے رہو, اپنے امام سے ڈرتے رہو. تمہیں اپنے امام کی حیبت, یقین کرو میں نے حضرت کے سامنے قصہ شروع ہوا یوسف کا اور زلیخا کا, اور سخی نے ارشاد فرمایا تمہیں پتا ہے یوسف کیسے بچے تھے, کیسے بچے تھے, کیسے بچے تھے, کیوں بھاگ کھڑے ہوئے, کیوں بھاگ کھڑے ہوئے؟ کہا مولا کیوں بھاگ کھڑے ہوئے؟ کہا کیونکہ سامنے دیوار پر ان کے والد گرامی حضرت یعقوب کی شبیہ بن گئی تھی, اور وہ اپنے باپ کو دیکھ کر حیا سے بھاگ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا مولا لیکن یعقوب تو اس قصے میں بہت دور تھے, وہ تو عشق و بسی کی منزل پہ تھے, رو رہے تھے. کہا کیا تم نے رسول سے نہیں سنا کہ یہ میرا وسیع علی میرے ساتھ ظاہراً آیا ہے, باقی ہر نبی کے ساتھ غیب میں, وہ یعقوب نہیں تھا, میں ہی یعقوب. اللہ
مومن کو آزادی کے گناہوں میں گر جائے؟ کہا نہیں، مومن کو آزادی نہیں ہے، مومن یہ سوچے کہ جب بھی وہ گناہ پر قادر ہو بس مجھے سوچے میں علی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری طرح رجوع کر لیا تو اس کے اور گناہ کے درمیان میں حائل ہو جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے کوئی پیدائشیں نہیں پڑھنی، مجھے کیا پتا پیدا ہوتے آتے ہیں نازل ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں کون ہوتا ہوں یہ راز الہی کرنے والا؟ کعبے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیسے ہوئی کیا نہیں، مولود کعبہ، مجھے تو آج تک یہ لقب سمجھ میں نہیں آیا، مولود کعبہ، مولود کعبہ خطرناک معنی ہے اس کا، یقین جانیے، یقین جانیے، مولود ولد سے یعنی ماں اور باپ کی طرف اشارہ، ہم میں سے نکلا ہوا، یہ ہے آپ کے مولود کا کیا حال ہے، یہ محاورہ ہے نا، تو وہ مولود کی نسبت ہو جاتی ہے جہاں سے نکلا ہے، اور یہ آپ جب کہتے ہیں مولود کعبہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کعبے کا بیٹا، لیکن یہاں یہ کعبہ بھی کعبہ نہیں ہے، کیونکہ امام سجاد کا خطبہ بھرے دربار میں ہے، انا ابن کعبۃ اللہ، انا ابن زمزم، انا ابن منا، انا ابن معاشر الحرام۔ ہم سمجھتے بنا کوئی میدان ہے، سجاد کہہ رہے ہیں میں مینا کا بیٹا، میں صفا و مروہ کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا۔ اب اگر زمزم کا بیٹا کہہ رہا ہے تو پھر زمزم رک نہیں ہے، علی علی ہے۔ یہ پانی کب سے مقدس ہونے لگے؟ تو زمزم، تو کعبۃ اللہ کی تاریخ بھی دیکھنی پڑے گی کہ آخر اللہ نے پھر نقل بنائی کعبۃ اللہ۔ بس آج بنیادی بات ہے، کعبۃ اللہ کیوں بنایا؟ اچھا ایک اہم سوال کروں، بھائی آخر جو اللہ کو منوانے آئے وہی کیوں مصیبتوں میں رہے؟ کسی کی گردن ٹوٹی، کسی کی بیٹے ذبح ہو گئے، کسی کو پتھر لگے، کسی کو قوم نے زہر دے دیا، دانیال کو زندہ کنویں میں ڈال دیا گیا۔ بھائی یہ نبی ہیں، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کو سولی چڑھا دیا گیا۔ بھائی آخر یہ کیوں ہے کہ جو بھی اسے منوانے آیا وہ مصیبتوں میں ہی گھر گیا، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ نمرود بھی بنا، وہ شداد بھی بنا، وہ فرعون بھی بنا، وہ یزید بھی بنا، وہ ابو جہل بھی بنا، وہ ابو سفیان بھی ہوا، وہ معاویہ بھی ہوا، سب ہوئے۔ کمال نہیں، کمال نہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں اور یہ سوچتے چلے جائیے گا، یہ یقین جانیے یہ مجالس بڑی غور طلب ہیں، میں بہت سارے اہم نکات لانا چاہتا ہوں سامنے۔ بھائی دیکھیے ہم آج تک یزید کو برا اس لیے کہتے رہے، شرابی ہے، گناہ کرتا ہے، کتوں سے کھیلتا ہے۔ ارے اس کا تعلق اس کی ذاتی بخشش سے ہے، اس کے اعمال ہیں یہ۔ یزید اپنے اعمال میں لاکھوں برا ہو سکتا ہے، اور ہر انسان کے لیے قرآن نے کہا وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ یزید کا اپنا بوجھ ہے، لیکن یزید کے کردار پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں، وہ اس سے بھی برا ہوگا، اور ہوا کرے اللہ جانے، اس کے اعمال جانے۔ ہمیں کیا غرض شرابی ہے یا نہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس سسٹم کا لایا ہوا نمائندہ ہے۔ ہمیں اس کے شراب کے جام گننے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسے کون لایا، اس کا بابا لایا، ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کے بابے کو کون لایا، اور پھر جو اس کے بابا کو لایا اسے کون لایا۔ اگر کوئی شورا ہے، اگر وہ لائی ہے تو پھر اسے کون لایا جس نے شورا بنائی؟ اسے کسی نے نامزد کیا، اچھا اسے کسی نے نامزد کیا تو پھر اسے کون لایا؟ کہا اسے ایک سقیفہ لایا۔ اللہ
فضیلت ہے کہ جواباً ہم یہ کہیں نعوذ باللہ کہ حسین شرابی نہیں تھے؟ کیا یہ موازنہ ہے؟ حسین اور یزید کا، وہ برائی کرتا تھا حسین نہیں کرتے تھے، کیا یہ ہے؟ نہیں، تمہیں اس سسٹم کو لانا ہوگا۔ اسی طرح توہین رسالت لفظوں سے نہیں ہوتی، وہ جن پر درود پڑھا جا رہا ہے ان کے اوپر تمہارے برے لفظ جائیں گے؟ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں، ادھر تم نے برائی کی، اللہ نے اسے درود میں بدل دیا۔ اور یہی معنی ہے ان اللہ و ملائکتہ کا، اللہ بھی پر درود بھیجتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا اللہم، وہ جو تم برائی کرتے ہو مصطفیٰ کی، اللہ اسے درود بنا دیتا ہے، مصطفیٰ تک برائی پہنچتی نہیں۔ انما یرید اللہ، ریشم سے دور کر دیا گیا، اور یہاں انما کلمہ حسر، کلمہ حسر کیا ہے؟ جب قرآن اترا تھا تو کون سا عربی اٹھ کے جا کے لغت کی کتاب لا کر رسول کے سامنے پڑھتا تھا کہ صرف و نحو میں یہ جملہ کیا ہے؟ ارے انما محمد مصطفیٰ کا اسم اول ہے، اللہ نے سب سے پہلے محمد کو نام ہی یہی دیا تھا، انما۔ اور وہی مصطفیٰ کا نام ہے، انما یرید اللہ، او میرے انما، اللہ کا ارادہ ہے، کلمہ اثر ہے۔ قرآن جب اترا تو صرف و نحو تھے، وہ گرامر تھی، کون سا عربی؟ جاہل عربی، گرامر سمجھتے تھے، گردانے یاد کرتے تھے، تلفظ بڑے خوبصورت تھے، عربی کے بڑے ماہر تھے۔ ارے سبحان اللہ، وہاں انما رسول کو کہا گیا انما۔ اسی طرح یاد رکھیے جو لفظ کل ہے نا، کل، یہ بھی کہو نہیں ہے، یہ تو خلاف ادب، خلاف کلام ہے کہ اللہ ایسے جملے سے، کل بھی رسول کا نام ہے، کل ہو واللہ وعد ہے میرے مصطفیٰ، کہہ دو میں ایک ہوں، یہ کہہ دو، تمہارا اردو کا ہے۔ وہاں عربی میں تو کل پڑھتے نہیں ہوتے، کہتے کل، کل نہیں پڑھتے کیونکہ کل شخصیت کے معنی میں آتا ہے، اور عربی کل نہیں کہتے، وہ کہتے گل، گل لکھ، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ گل ختمی مرتبت کا اسم گرامی، قرآن مجید میں کئی نام ہے، قرآن مجید میں رسول اللہ کے کئی نام ہیں، پتہ نہیں کہاں بچوں نے انہی دنوں میں کہیں ملتان کے پتہ نہیں کئی سوال کیا دیا کہ صرف بائے بسم اللہ کے نیچے ہی نقطہ ہے علی، باقی جو نقطے ہیں، میں نے کہا کہ قرآن نقطے کے بغیر بنتا ہی نہیں، ہر جگہ علی ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی لفظ لکھے تو قلم نقطہ لگائے گی پھر اسے لکھے گی، تو کوئی لفظ بھی نقطے کے بغیر نہیں بنا، آغاز نقطہ ہے، تو علی بھی یہ با کیا ہوتی ہے؟ با میں نے کہا اب تمہیں پتہ نہیں ہے علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں انا نقطۃ تحت البا۔ اب علی ہے بلندی، لیکن علی اپنی نفی کیسے کر سکتے ہیں بلندی کی؟ کہ میں با کے تحت ہوں، اور جو ہی تحت کا لفظ آ گیا تو بلندی ختم ہو گئی، کوئی اور بلند ہو گیا، یعنی اب علی نیچے رہ گئے، با بلند ہو گئی، اور وہاں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ پاک ذات ہے جو بے کے ساتھ اپنے عبد کو لے گئی، تو وہ جو با ہے نا وہ یوں والی نہیں ہے، وہ با رسول اللہ ہے، انا نقطۃ تحت البا، میں ہوں محمد مصطفیٰ کے مدعے۔ اب پتہ نہیں کیا اس پہ کہا جا رہا ہے، کہا جاتا رہے گا، حل نہیں ہوں گے مسئلے، لیکن اب وہ مسائل کھڑے ہو گئے کہ جب یہ وہاں تھے تو ماں باپ کے بغیر تھے، تو اب ہم جو جشن منا رہے ہیں، میرا مرکزی سوال یہ ہے کہ اب جو جشن منا رہے ہیں سرکار، یہ مجھے بتائیے کہ میں کون سا والا مناؤں، جہاں وہ اللہ کی مشیت اور کلمے سے خلق ہوئے اور ظاہر ہوئے، وہ والا میلاد، یا سرکار عبداللہ کے ہاں اور ابو طالب کے ہاں آنے والا میلاد؟
ایک زمینی ہے ایک عرشی ہے. جیسے اب دیکھیے یہ علی کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا علی کے ساتھ ہوتا ہے. علی کا نکاح ہے بادشاہ کا، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کروں. اور اللہ نے 40 دن پہلے علی کا نکاح آسمان پر زہرا سے کر دیا. اب میں کون سا نکاح مانوں، جو 40 دن بعد رسول نے پڑھایا وہ، یا جو اللہ نے پڑھایا؟ کسے مانے؟ اگر یہ یہی تھے تو یہ میاں بیوی ہو چکے، اللہ نے جو قرار دے دیا تو ہو چکے. وہ جو کہا جاتا ہے نا محاورہ اردو میں، آسمان پر جوڑے بنتے ہیں، نالائق ہیں ہمارے جیسے کے لیے نہیں ہے وہ محاورہ، وہ سیدہ کے لیے ہے کہ آسمان پر اللہ جوڑے بناتا. وہ کائنات کا ایک ہی نکاح ہے جو اللہ نے آسمان پر کیا. ہم جیسوں کے نہیں ہوتے، اگر اللہ نے کیے تو یہاں تو 5 دن کے بعد ہی وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر اللہ نے غلط کر دیا ہے، نعوذ باللہ. کیسا عجیب ہے. اب علی کے ساتھ پھر ایک فصل کہ علی ایک اور تیسرا مسئلہ، رسول زمین پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہاں بہار کی روایت کہہ رہی ہے کہ رسول کہتے ہیں میں جدھر بھی دیکھتا تھا آسمان کو مجھے علی نظر آتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے علی کے لہجے میں مجھ سے بات کی. بھائی دیکھو میں بولوں گا تو پتہ چلے گا کہ آواز کس کی ہے. یہ رسول کو کیسے پتہ چلا کہ یہ لہجہ علی کا ہے لیکن بول اللہ رہا ہے؟ کیوں نہ سمجھے کہ علی ہی بول رہا ہے؟ اچھا پھر دوسرا ایک اور، آج تو مسئلے ہی مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی آج جشن کیا ہونا تھا، مسائل ہی، لیکن جشن سمجھ میں نہیں آیا کون سا جشن منانا، عرشی یا فرشی، کون سے گھر والا؟ وہاں لا مکان ہے. بھائی دیکھیے ایک مکان ہے ایک لا مکان. تو مکان وہ جس میں یہ ہمیں سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، لا مکان وہ جس میں کچھ بھی نہیں. لیکن لا مکان بھی تو ایک مکان ہے، کوئی شے ہے. اچھا وہ وہاں ہے تو جو محمد وہاں بھی لا مقام نبی ہو، اس کا میلاد میں مقام مناؤں اور لا مقام نہ مناؤں تو کتنا عجیب ہے. اسی طرح امیر المومنین اگر وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، اب معراج کی رات وہاں بھی ہیں یہ زمین پہ بھی. اچھا اب میں کیا کروں؟ میں کون سے علی کو مانوں، آسمان والے یا زمین والے؟ اچھا ایک وہ ذاکرین بہت پڑھتے ہیں، خیر میں نے اس پر بھی تقریر کا موضوع نہیں بنایا، لیکن 40 جگہ پر موجود ہیں علی. چلیے آپ ہی پڑھ رہے ہیں، میں تو نہیں پڑھ رہا. 40 جگہ، شاید میں 40 جگہ نہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہر جگہ علی ہے. نہیں وہ تو ماننے میں تو رسول اللہ کو کوئی نہیں مانتا. ہاں جی تو وہ بھی سر سید جیسی پڑھی لکھی شخصیت نے، آپ جیسے ہی پروفیسر تھے، انہوں نے ارشاد فرما دیا روحانی ہوئی جسمانی نہیں ہوئی. حالانکہ اللہ نے کہا بے عبدے ہی، عبد کو لے گیا، اور عبد کی تعریف بھی یہی ہے بدن اور روح. بھائی عبد کا معنی ہے جسم اور روح اکٹھی ہو تو عبد ہے. تو عبد اگر نہ ہو تو پھر یہ جو روحانی ہے نا کہ روح گئی، معاف کیجئے گا، روح اگر بدن سے نکل کے سیر کر جائے تو اسے معراج نہیں کہتے، موت کہتے. موت سرکار سے مرنا، بیٹے سے مرنا کہتے ہیں، اسے معراج کوئی نہیں کہتا. اب جب ہماری روح نکلے گی تو ہم کہیں گے معراج ہو گئی؟ نہیں، وفات پا گئے، رحلت پا گئے. لیکن مسئلے تحقیق ہوتے جا رہے ہیں. کون سا نکاح مانو؟ جو اللہ نے کیا یا جو رسول نے کیا؟ لیکن رسول نے کہا، سنی شیعہ سب نے لکھا کہ حضور نے کہا، حضور علی کا نکاح 40 دن پہلے. اب ان 40 دن میں سیدہ اور امیر کا تعلق کیا؟ مدینے میں. بھائی وجود یہاں ہے، نکاح وہاں پہ ہوا. یا تو مانو یہ یہاں بھی تھے وہاں بھی
نبی تھے تو پھر حاضر ناظر ہونے کا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ ہر جگہ ہیں، انہیں اللہ جہاں چاہے تو پھر کوئی رولا ہی نہیں کہ خیبر میں بلایا تو کہاں سے گئے، اڑ کے گئے یا پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ دم سے حضرت قمر بھی لٹک گئے۔ سبحان اللہ، علی سے فیض مودت لے کر قمر نے صرف گھوڑے کی دم سے ہی لٹکنا تھا، کچھ اور نہیں کر سکے۔ بادشاہ نے بہت کچھ انہیں عطا کر رکھا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے سرکار کہ میلاد کو کس طرح سے ہاتھوں میں لیا جائے، کس طرح سے اس کی گرد گھیرا تنگ کیا جائے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو سمجھ آ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں چٹپٹا پڑھ دوں، آپ چاہتے ہیں کہ میں رولا ڈال دوں، آپ چاہتے ہیں کہ میں گونج گونج کر چیخے، تو ان بنیادی سوالوں کا جواب کہاں سے آپ لیں گے؟ یہ سوال جو تمہیں بے چین کرتے ہیں ان کا جواب کہاں سے آئے گا؟ علی بادشاہ، یا تو دیکھیے اس ساری گفتگو میں جتنی دیر میں نے آپ کو آج رحمت دی، اس ساری گفتگو میں جو آپ کے مزاج کی نہیں ہے، لیکن اس ساری گفتگو میں صرف مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ابھی تک ہمیں کیا سمجھ آیا کہ یہ دنیا میں بھی آئے، چلیے پیدا ہوئے، یہ دنیا سے پہلے بھی تھے، وہاں کوئی پیدائش ان کی ہے نہیں، وہاں یہ اللہ کی مشیت اور ارادہ ہیں، اللہ نے انہیں ظاہر کیا، نہ جانے کس رنگ روپ میں کیا، پھر ان کا بدن بنا تو کب بنا؟ یعنی اللہ نے تو بدن نہیں بنایا کیونکہ اس وقت زمین نہیں تھی، زمین نہیں تھی تو مٹی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، امر سے امر روح ہے اور یہ بھی اس پہ اولے الامر ہے، تو اب یہ روح سے بھی نہیں بنے کیونکہ خود اولے الامر ہے، اور روح کو اللہ نے کہا عام ہو۔ آج بہت مشکل ہو گیا، لیکن سمجھنے کی باتیں ہیں کہ روح تو ہے امر اور یہ ہے اولے الامر۔ اب یہ اولے الامر جو ہے وہ امر پر حاوی ہوتا ہے، یعنی امر کو چلانے والا، تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ خود روح ہو، نہیں، یہ روح سے بلند ہے، تو اب یہ نہ مٹی سے بنے نہ ان کی کوئی روح ہے، یہ ہے اولے الامر۔ تو پھر اولے الامر کیا ہوتا ہے؟ بھئی امر کا پتہ چل گیا روح، لیکن یہ روح سے اولا ہے۔ اب روح کیا ہے؟ بھئی تمہارے بدن میں تمہاری روح موجود ہے، اب یہ جو تمہارے بدن میں تمہاری روح موجود ہے، میں تم سے پوچھوں کہ یہ کس جگہ ہے تو تم نہیں بتا سکتے اپنی روح کہ جی اس جگہ پہ ہے، تو میں کہوں گا یہ کیوں ہل رہا ہے، تم کہو گے ادھر بھی ہے، میں کہوں گا اچھا تو سر کیوں ہلا رہے ہو، تو آپ کہیں گے ادھر بھی ہے، میں کہوں گا اچھا ادھر ہے تو آنکھیں کیوں چپک رہے ہو، تم کہو گے ادھر بھی ہے، میں کہوں گا ادھر ہے تو پھر سن کیوں رہے ہو، تو کہا جی قانون میں بھی ہے، کہا قانون ہے تو پھر بول کیوں رہے ہو، کہا جی زبان میں بھی ہے، کہا اچھا زبان میں پھر حرکت کیوں کر رہے ہو، کہا سارا بدن ہل رہا ہے، جناب سارے بدن میں ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے، تو جو امر پورے وجود میں ہے اور تمہیں دکھائی نہیں دیتا وہ اولے الامر کیسے نظر آئے؟ وہ کیسے پتہ چلے اس کا؟ اسی لیے مہدی نظر نہیں آتے جن کی اولے الامر ہیں، لیکن ہیں جیسے تمہاری روح نظر نہیں آتی اور وہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی، تو اب کیا کریں جی؟ اب کیا مسئلہ ہو اور پہ چنتا ہوتے ڈھونڈنے نکلے تھے میلاد اور جشن کو، مسائل کا ڈھیر لگ گیا، باہر لگ گیا، اب کیا کریں؟ اچھا ابھی تو ایک اور رشتہ، اچھا ٹھیک ہے جی کچھ نہیں تھا، ماں باپ بھی مجھے بس میں جشن کے قریب کر کہ ابھی تک تو یہ تھا جناب پکا پتا کہ وہاں ماں باپ نہیں ہے، بس یہ خلق ہو گیا۔ اللہ نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، میں محمد میں نے تمہیں خلق کر دیا، چلو خلق ہو گئے۔ اب دو ہستیاں ہیں، ایک خالق ایک مخلوق، خالق خلق کرنے والا، مخلوق خلق ہونے والی۔
اچھا لیکن اب ہم تو بنے مٹی سے، یہ کاہے سے خلق ہوئے؟ اللہ نے کوئی مادہ بنایا، کوئی نور گوندا؟ نہیں، رسول اللہ اور امیر المومنین دونوں کی روایتیں موجود ہیں، اور خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بھی کہا اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو الگ کیا اس طرح سے کہ وہ پاک ہے کہ اس کے نور میں کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے۔ عجب تخلیق ہے مصطفیٰ کی کہ خدا نے اپنے نور سے الگ کیا، نہ کمی ہوئی نہ زیادتی، نہ اس میں کچھ خارج ہوا نہ اس میں داخل ہوا، وہ اپنی جگہ پہ عین ذات، لیکن اس نے اپنے نور سے انہیں خلق کیا۔ اب مسئلہ ہو گیا کہ اب ایک ہی نور تھا اللہ کا، اس سے مصطفیٰ کا نور الگ ہو گیا، اب کیا یہ دو نور ہو گئے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا میں اور علی من نور واحد، وہاں مراد ایک نور نہیں، وہاں مراد کے واحد کے نور سے ہم دونوں ظاہر ہو گئے، دو اچھا ہے، لیکن ظاہر کیسے ہوئے؟ مصطفیٰ۔ اب اللہ نے مولا کہتے ہیں حیبت کی نگاہ ڈالی اس نور پہ، وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہے، پھر مجھے اس نے عین رسالت بنا دیا، علی کو میں نے بنایا، ہم ہیں ایک ہی، اسی لیے علی نفس ہے رسول، اور پھر واحد کے نور سے ہیں لہذا نفس سے نفس اللہ کہلائے۔ اب علی ہیں ایک ہی وقت میں نفس رسول اور نفس اللہ بھی اور خود علی بھی، ایک ہی وقت میں علی ہیں تین، تو اب مولود کعبہ اکیلا علی نہیں ہے، نفس رسول بھی نفس اللہ بھی، تو اب اگر میں علی کو کہہ دوں کہ علی اب نہیں رہے تو یہ علی نہیں رہے، یعنی نفس رسول بھی مر گیا نفس اللہ بھی مر گیا، تو جس کا اللہ اور رسول مر گیا اس کا دین چلا گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی بات کریں گے نفس اللہ اور نفس رسول، لیکن یہاں تک آج رک جائے تاکہ بوجھ بہت زیادہ نہ اٹھانا پڑے۔ آج اسی تمہیدی گفتگو پہ میلاد کے حوالے سے، ابھی بادشاہ کا نہیں ذکر ہے، ابھی میلاد، کہ میلاد کون سا منائے، زمینی یا آسمانی؟ اب رہی وہ جو بچوں نے خواہش کر دی کہ کل آپ نے جو بولا نکی بادشاہ پہ پڑھا، تو میں نے کہا کہ وہ اس سے آگے چلیں گے، وہیں کیوں کھڑے رہیں گے، اور وہ یقین جانی بجٹ کی مجلس تھی، کوئی یاد بھی نہیں کہ کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن وہ بات آگے بڑھتی چلی گئی، وہ کوئی رٹا بٹا ہو تو پھر تو مجھے یاد آ جائے کہ کون سے ملاقات کا کیا کہا تھا، وہ تو بادشاہ کا ذکر تھا نقی بادشاہ کا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ رسول کہے معراج پہ لیجئے میں نقی بادشاہ سے متصل ہو گیا، اور کچھ راز ایسے جو کل وہاں نہیں بیان ہوئے وہ آپ سن لیجئے کہ نقی ہے کیا۔ بھائی رسول کہے معراج پر، آپ کی بہار الانوار سے لے کے ہر کتاب میں درجہ قطرہ تک سب نے لکھا، رسول کو اللہ نے کہا اے میرے نبی ساقِ عرش کی طرف نگاہ اٹھائیے، رسول نے ساقِ عرش کی طرف دیکھا تو کچھ نور چمکتے ہوئے نظر آئے، کہا یہ کون ہے میرے پروردگار؟ کہا یہ تیرے اوصیاء ہیں، یہ علی ہے، ساقِ عرش پہ بھی چمک رہا ہے، زمین پہ بھی نبی چھوڑ گیا ہے۔ کہا ساقِ عرش پہ کھڑے ہیں، کہا دوسرے کون ہیں؟ کہا حسن ہے، اچھا مولا حسن ہے، دوسرے کون حسین ہے، یہ علی زین العابدین ہے، یہ محمد باقر ہیں، یہ جعفر صادق ہیں، یہ موسیٰ کاظم ہیں، یہ علی رضا ہیں، یہ تمہارے محمد تقی وسیع ہیں، یہ علی نقی ہیں، یہ سارے ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن ساقِ عرش پہ سارے کھڑے ہیں،
تو اس کا مطلب ہے وہ جو نور واحد تھا نا وہ صرف 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوا، وہ ہمارے سمجھانے کو 2 ہوئے لیکن ہیں 12۔ وہ جو علی کا حصہ تھا وہ ایک علی نہیں ہے، وہ 12 ہیں۔ یعنی اب وہ علی کا جو آدھا حصہ آدھا ہے رسول کے پاس، آدھا ہے علی کے پاس، اس میں رسول کے ساتھ صرف سیدہ، اللہ اکبر، اس آدھے میں صرف سیدہ، علی کے ساتھ 12، یعنی علی ایک ہے 12، رسول ایک لیکن آگے بھی ایک، یعنی رسول تقسیم نہیں ہوئے، رسول رسول ہی رہا، رسول رسول ہی رہا، لیکن علی نے اپنے نور پہ جو خدا نے نظر کی تو علی 12 بنے، وہ آدھے نور سے 12 بنے، وہ علی کفف بنے جو رسول کے ساتھ نور تھا اس کے برابر ہو گئے، اور باقی 12 تحت ہو گئے۔ اسی لیے باقی 11 نے کہا کہ سیدہ ہم پر حجت ہیں۔ ایک کفر ہو گیا، کفر۔ اچھا سنو، خدا کی قسم کفر شوہر کو نہیں کہتے، اور رسول نے اپنے خطبے میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ علی تمہارے شوہر ہیں، کہا سیدہ تیرا کفر ہے، کفر۔ اور کفر جو ہے وہ ایک جیسے پلڑے کو کہتے ہیں، یعنی جتنا علی شجاع اتنی سیدہ، جتنا عبادت گزار علی اتنی سیدہ، جتنا کل ایمان یہ اتنی کل ایمان وہ، جتنی بڑی حجت یہ اتنی بڑی حجت وہ، کفر کفر۔ جتنا وہ خدا کو جانتا ہے اتنا وہ، جتنا وہ معرفت رکھتی ہیں اتنا وہ، جتنے رسول کی اطاعت علی کرتے اتنی ہی سیدہ، جتنے بہادر علی اتنی ہی سیدہ، جتنی بڑی حجت علی اتنی ہی بڑی حجت سیدہ۔ جو علی کر سکتے ہیں وہ سیدہ بھی، علی اگر مظہر ہو جائے تو یہ بھی مظہر ہو جائے، اگر وہ صاحب نعت علی تو یہ بھی صاحب نعت علی۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے برابری، پلڑا ایک جیسا ہی، یہ والا مانو یا یہ والا، یعنی نعت علی صرف علی کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس میں نعت کو ذرا غور سے دیکھیے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا، یہ راز الہی ہے۔ نعت کی دال کے نیچے ایک زیر ہے جو کسی خاتون کو ظاہر کرتی ہے، نعت علیہ۔ سمجھ رہے ہیں نا، نادی علی، پہلے سیدہ کا ذکر ہے، نادی علی مظہر لجائے تاجد اونن، یہاں اون کیوں نہ کہا، اونن، یہ 2 نام ہیں اونن میں، 2 نام، اسی لیے معصومین نے کہا جب حسن اور حسین بہن کے گھر گئے تو کہا مبارک ہو بہن، عاویہ کہاں ہے تیرے بیٹے؟ اون و محمد، جنہیں اللہ نے ناد علی میں چھپایا، اونن، تاجد اونن، وہ اون محمد دونوں ہیں۔ اسی لیے معصوم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ناد علی نہ آئے تو وہ جلدی میں اور ضرورت پڑ جائے تو وہ ناد علی نہ پڑھے، اس کو آتی نہیں ہے، وہ فوراً کہے اون محمد، یہ ناد علی کے برابر ہے۔ ناد علی میں کیا کیا چھپا چلے کئی بیچ میں ناد علی بھی آ جائے،
تو اس کا بھی فیض اٹھائیں گے۔ نعت علی تم پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ نعت علی تمہارے لیے اتری نہیں، نعت علی اتری ہے رسول کے لیے۔ تم سنت کی نیت سے تو پڑھ سکتے ہو تاکہ تمہیں فیض ہو، لیکن نعت علی تم اپنے لیے پڑھ دو تو تم ختمی مرتبت کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بجائے تمہیں تحفظ دینے کے تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ لہذا نعت علی پڑھنا پڑتا ہے، سنت قربت اللہ کہ رسول اللہ کی سنت پہ پڑھ رہا ہوں، کبھی مجال نہ کرنا براہ راست پڑھنے کی۔ آپ کون ہوتے ہیں علی کو بلانے والے، سیدہ کو بلانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی کیا وجہ طلب کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے، تو پھر نعت علی سنت میں پڑھی جائے گی کہ جیسے ہمارے نبی نے انہیں پکارا، ہم اپنے رسول کی سنت پر انہیں ہی پکار رہے ہیں، تو نعت علی۔ تو اب اس آگے عرش پہ کہا یا رسول اللہ، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے سواقِ عرش کو دیکھی تو انہوں نے کہا یہ نقی ہے، نقی، یہ نقی ہے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں میں نے بڑی دیر تک نقی کے اپنے بیٹے علی نقی، یہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں معراج انہوں نے بیان کیا، رسول نے تفصیلاً انہیں راز بتائے، یا سلیمان فارسی کو یا حذیفہ یمانی، یہ تین نام ہمیشہ معراج کے حوالے سے یاد رکھے جاتے ہیں، یا حذیفہ یمانی نے، جابر بن عبداللہ الانصاری نے، سلیمان فارسی نے۔ یہ رسول اللہ کہتے ہیں سنو جابر، میں نے اپنے بیٹے علی نقی کو غور سے دیکھا، وہ حالت رکوع میں تھا، وہ حالت رکوع میں تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، میں نے سنا کہ وہ کیا تسبیح کر رہا ہے، صرف نبی نے دیکھا نہیں، سنا کہ وہ ساکِ عرش میں تسبیح کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے جابر میرا بیٹا اپنے رکوع میں کہہ رہا تھا یا علی العظیم الاول بحق علی الصغیر فی الارض، اے بڑے علی، عظیم علی، تجھے چھوٹے علی کا واسطہ جو زمین پر ہے۔ اسی لیے قرآن میں 3 جگہ اللہ نے سورہ حج میں بھی پڑھنا، اللہ نے اپنے آپ کو کہا علی کبیر، میں بڑا علی ہوں۔ اب وہ واسطہ کیسے دے؟ یا علی کبیر بحق علی صغیر، اے بڑے علی، تجھے چھوٹے علی کا واسطہ۔ کہا جابر میں نے یہ تسبیح سنی تو میں نے اپنے رب سے کہا مالک کیا میں ان انوار سے مخاطب ہوں؟ تو میرے رب نے مجھ سے لغہ علی میں بات کی، لغہ لہجہ نہیں، جو علی لفظ استعمال کرتے تھے ویسے ہی اللہ نے بھی کیے، اور کہا اے میرے مصطفیٰ تکلم، کیا اپنے آپ سے بات کرنے کی اجازت؟ تو جابر یہ جو میرا بیٹا علی نقی آئے گا نا، اللہ نے مجھے عرش پر کہا تھا اے میرے محبوب تو اپنے آپ سے بات کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے مجھ سے، اپنے آپ سے۔ یہ جو میرا بیٹا علی نقی ہے نا، یہ میں اپنا آپ ہوں، میں اپنا آپ ہوں، یہ میرا بیٹا نقی، یہ میں اپنا آپ ہوں۔ جابر کہتے تب سے میرے دل میں ایک آگ لگ گئی محبت کی، عشق کی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں مولا علی نقی کا ذکر اپنی تعقیبات میں کیا کروں گا؟ تو رسول مسکرائے
کہا ہاں ضرور کیا کرو، تجھے علی ملے گا، علی۔ بڑی اہم بات میں نے عرض کی، تمہیں علی ملے گا۔ کہتے میں اٹھ کے چلا گیا۔ میں جب اپنی تحقیقات کے لیے مسجد نبوی میں آیا تو میں ورد کرنے لگا علی نبی بادشاہ کا، اور وہ صلوات پڑھنے لگا۔ یہ صرف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہی نہیں ہے، یہ آپ کسی بھی معصوم پر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی امیر المومنین، اللہم صلی علی مہدی، اللہم صلی علی صاحب العصر، اللہم صلی علی حسن المجتبیٰ، اللہم صلی علی حسین، اللہم صلی علی سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ یعنی یہ آپ درود اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رسول نے ایک فیض جاری کیا ہے۔ کہا او میرے اصحاب، تم میں سے کوئی اگر 3 دن میری بیٹی فاطمہ پہ نام لے کر درود پڑھے، اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ اس کے سارے گناہ خدا معاف کر دیں گے، سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب وہ جابر کہتے ہیں کہ میں مناجات میں علی نبی کا ورد کرنے لگا، یعنی درود بھیجنے لگا۔ اللہم صلی علی وصی رسول اللہ النکی العلی النکی۔ کہا میرے جیسے جیسے لقب مجھے رسول نے بتائے تھے وہ لے کے میں پڑھتا چلا گیا۔ کہا پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ رسول نے کہا تھا تم مناقب میں پڑھنا اور تمہیں علی ملے گا۔ کہا میں نے تسبیح کو چھوڑا کہ علی ملے گا کیا مطلب، یہ سوچ کے جو میں نے آنکھیں اپنی مناجات میں کھولی تو میں نے دیکھا میرے آگے سب کے آگے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنی تحلیل و تسبیح میں مگن تھے، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے جابر آنکھیں کیوں کھول لی، ابھی تو میں تیرے اندر آنے لگا تھا۔ کیا میں تو تیرے قلم کی آنکھوں کے سامنے آنے والا تھا۔ کہا میں نے کہا سخی میں جو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا امیر المومنین نے مجھ سے کہا جابر رہ کے نا تم آخر، انسان کی فطرت ہے کہ وہ جلد باز ہے، قرآن نے کہا ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ ارے تم نے ان بشری آنکھوں سے مجھے دیکھا، جبکہ میں تمہیں قلم کی آنکھوں سے نظر آتا تو تمہیں نقی نظر آ جاتا، جب تم نہیں ہوگے تو نقی آئے گا۔ تمہیں آج ہی زیارت ہو جاتی کہ علی یاراں کیسے ہو جاتا ہے۔ علی کیسے ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جو ہم مولود کعبہ کہیں گے تو یہ اکیلا علی نہیں آ رہا، اکیلا علی نہیں آ رہا کعبے سے باہر۔ اور سیدہ جو اندر جا رہی ہیں وہ صرف ایک علی کو نہیں لا رہی، وہ 12 نور کے حصے لا رہی ہے، اور ہر نور اپنی جگہ پر حجت ہے، علی ہے اور محمد ہے۔ کیا کہنا اس سیدہ کا جو نور محمد اور نور ولایت کو اکٹھا اپنے ہاتھوں پر لے کر باہر آ گئی۔ اچھا وہ جو قرآن نے کہا کہ قرآن اگر نازل ہو جائے الا جب رائے تو خاشیاں متصدیہ من خشیت اللہ، اگر وہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کر دے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہنے لگے ریزہ ریزہ ہو جائے، خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آنا کیا ہے؟ تجلیاں، حروف، یوں سمجھ لیجیے حروف، حالانکہ قرآن حروف میں نازل نہیں ہوا، تجلیاں، اور جبریل کو بھی نہیں پتا یہ تجلیاں کیا ہیں۔ وہ تو ساتھ ساتھ آ رہا ہے، ہٹو بچو کوثر جا رہی ہے، ہٹو بچو یاسین جا رہی ہے۔ وہ تو یہ منادی کرتے ہوئے ہٹو بچو آہا اللہ، اسے کیا پتا کیا کچھ پتہ، وہ امین ہے، وہ امانت دار،
وہ ساتھ میں عظیم بجا رہا ہے، اور وہ قلب میں نہیں اترا، قلب پر اترا، قلب پر اترا، اور قرآن تجلیوں کی شکل میں ورود کرتا حضور کے قلب۔ لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ وہ جو نور کی تجلیاں اتری ہیں وہ لفظ نہیں ہے، اور جو بولنے والا ہے اس کی زبان نہیں ہے، وہ مخلوق کے حروف بولتا نہیں، پھر تو جیسے ہم بولتے ہیں وہ بھی بول رہا ہے، فرق کیا رہ گیا؟ فرق کیا رہے گا؟ کوئی فرق نہیں رہا، تو وہ بولتا نہیں ہے، تو یہ تجلیاں اتر نہیں ہیں۔ قلب رسول کی کیا کہنے کہ جو بولتا نہیں اس کے نور کی روشنیوں کو لفظوں اور حروف میں ڈھال دے اور اپنی زبان سے اسے ادا کر دے کہ اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے صرف خدا کی۔ اچھا، تمام کے بعد تو پھر کوئی حمد نہیں ہوگی اس کی، جب تمام ہو گئی تو پھر تو حمد اللہ کی پیاری ہو گئی، ختم ہو گئی بات، کیا ترجمہ ہے؟ پھر تو اللہ کی حمد نہیں رہی باقی، تمام ہو گئی۔ اسی لیے رسول نے کہا کہ نحن حمد اللہ، ہم اللہ کی حمد ہیں، تو قیامت تک ہمارا ذکر کر کے ہمیں سوچتے رہو، نہ ہم سمجھ آئیں گے نہ اس کی حمد ختم ہوگی۔ تم نے تمام کر دی لیکن وہ تمام نہیں ہوئی جب تک ہمیں اس کی حمد ختم نہیں ہوگی۔ ہر روز اس کی نئی شان ہے، ہر روز۔ بلکہ یاد رکھو امیر المومنین کا، بس مجھ سے اجازت ہو، رسول اللہ نے ایک جگہ پر انتہائی عرفان میں جا کر کسی کو پڑھایا، کچھ صحابہ کو آگے بٹھا کر انہوں نے کہا سنو، جو آج اللہ ہے نا، جو آج میں شان بیان کروں گا یہ کل اللہ کی نہیں ہوگی، کل اس کی نئی شان ہوگی، یہ شان آراز ہو چکی ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی، کل اس کی نئی شان ہوگی، اور کیونکہ کل وہ نئی شان سے خدا ہوگا تو میں نئی شان سے رسول ہوگا، اور علی نئی شان سے علی ہوگا۔ تو ان 5 دنوں میں ہم بھی روز ایک نئی شان سے علی کو پڑھیں گے، یا رب محمد والے محمد۔ ہمارے لیے میلاد امیر المومنین کو سہل اور آسان کر دے میرے پروردگار، ہماری مشکلات کو امیر المومنین کے صدقے دور کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی جو حاجات ہیں جشن امیر کے صدقے انہیں قبول مقبول فرما۔ یا خدا بندہ ہمارے ان مجالس اور جشن کے ذکر اور محافل سے ہمارے صاحب کا ظہور آسان فرما، ہمارے لیے احسان فرما دے، میرے مولا بادشاہ کو جلد ظاہر فرما دے تاکہ ہم اپنی نگاہوں سے اپنے مولا دیکھ سکیں۔ سخی محمد والے محمد کے صدقے میں، ان محافل کے صدقے میں سید اعظم سے رسول خدا کو راضی کر، اور تو خود راضی ہو جا، ہمارے لیے اس گفتگو کو آسان فرما دے، اپنے وہ راز جو چھپے ہوئے ہیں میرے مولا اسے ہم پر ظاہر فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مومنین حضرات